فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. کل کائنات میری قدموں میں دو جہاں، کل کائنات میری قدموں میں دو جہاں، کوئی نہیں ہے ایسا جیسی ہے میری ماں. کل کائنات میری قدموں میں دو جہاں، کوئی نہیں ہے ایسا جیسی ہے میری ماں، جس کے وجود میں بس پیار کا سما، جس کے وجود میں بس پیار کا سما، کوئی نہیں ہے ایسا جیسی ہے میری ماں. دنیا میں ممتا کی کوئی نہیں مثال، دنیا میں ممتا کی کوئی نہیں مثال، اولاد سے محبت ہے جس کی بے مثال. رب نے بنایا رشتہ جس کا باکمال، رب نے بنایا رشتہ جس کا باکمال، بچوں کے معاملے میں کردار اعتدال. کل کائنات قدموں میں دو جہاں، کوئی نہیں ہے ایسا جیسی ہے میری ماں. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا کرنے کا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
وعلى إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی سامعین، معزز حاضرین، بزرگ دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، پوری دنیا کے اندر مئی کے دوسرے ہفتے کے اندر جو اتوار آتی ہے، اس اتوار کو پوری دنیا کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے جس کو دنیا مدر ڈے کے نام سے یاد کرتی ہے، ماؤں کا دن. لیکن ہمارا اسلام ان ماؤں کی عظمت کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا تعلیم دیتا ہے، کیا سبق سکھاتا ہے؟ کیا صرف ماں کی عظمت ہی بتاتا ہے یا باپ کی عظمت بھی اسلام بتاتا ہے؟ اگر ہم اسلام کے اس خوبصورت دین پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا ہر دن مدر ڈے ہے اور ہمارا ہر دن فادر ڈے ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کا فرما بردار ہے، صالح ہے، نیک ہے، فرما بردار ہے، اور وہ اپنے والدین کے چہرے کو محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کو والدین کا صرف چہرہ دیکھنے پر ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. آج دنیا کہتی حج بڑا مہنگا ہو گیا، حج بڑا مہنگا ہو گیا، لیکن میرے اور آپ کے گھر کے اندر اس حج کا موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے. اپنے گھر کے اندر بھی ہم رہتے ہوئے یہ حج بغیر پیسوں کے کر سکتے ہیں. تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مقبول حج کا ثواب، مقبول حج کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس حج کو اللہ رد کرتا ہی نہیں، قبول ہو گیا، جس کی قبولیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اسے مقبول حج کہتے ہیں. تو فرمایا مقبول حج کا ثواب اللہ اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتے ہیں. صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کو دن میں 100 بار دیکھ لے تو پھر کیا حکم ہے؟ تو میں قربان جاؤں اس مدینے والی سرکار کی عظمت پر. میرے محبوب ارشاد فرمانے لگے، میرا اللہ بڑا ہے، بڑا کریم ہے، تم 100 بار بھی دیکھو گے اللہ تمہیں 100 حج کا بھی ثواب عطا فرما دے گا. ذرا محبت کی نگاہ سے دیکھنا پڑے گا. اگر اپنے والدین کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے تم دیکھ لو گے، ادھر تم اپنے چہرے کی، اپنے والدین کے چہرے کی طرف نظر دوڑاؤ گے، ادھر اللہ تمہارے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب درج فرما دے گا. میرے بھائیوں، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام اتنی خوبصورت تعلیمات لے کے آیا ہے کہ اللہ اپنے کلام پاک میں اپنی عبادت کے بعد اگر کسی سے حسن سلوک کا درس دے رہے ہیں تو وہ والدین ہیں. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے، تیرے رب نے یہ حکم دیا ہے. کون ہے جو آج جج کے فیصلے کو نہ مانے؟ آج رب فیصلہ کر رہا ہے. ہمارے دنیا کے جج کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والا کیا کہلایا جاتا ہے؟ کہ جناب یہ اس عدالت کا، اس جج کا یہ گستاخی کا مرتکب ہو گیا. اور جو اللہ کی عدالت کے فیصلے کو نہ مانے اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اللہ کی عدالت کا فیصلہ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ عبادت نہ کرو. اگر
تو صرف اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اس کے ساتھ جس فیصلے کو رب نے جوڑا کہ پہلا فیصلہ تو میرا یہ ہے توحید تمہاری زندگی کا جزو لا ینفک ہونا چاہیے، کہ تمہاری زندگی میں شرک نہ ہو۔ اللہ شرک والی عبادات کو قبول نہیں کرتا، توحید والی زندگی لے کے آؤ۔ اور جب توحید کے بارے میں رب العالمین نے درس دیا، اپنی توحید کے ساتھ اگر کسی چیز کو جوڑا ہے تو وہ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، حسن سلوک کرو۔ اور پھر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تجھے یہ سنہری موقع مل جائے کہ تو ان کی خدمت کر سکتا ہے، تو پھر یہ موقع ہاتھ سے جانے نہ دینا، بلکہ ان کی خدمت کر کے اپنے رب کو راضی کر لینا، اپنے رب کو راضی کر لینا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور آگے اللہ کیا فرما رہے؟ فلا تقل لہما اف، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر اف سے نیچے کا کوئی لفظ ہوتا نا، اس سے بھی نیچے کے درجے کا لفظ ہوتا، اللہ وہ بھی ذکر فرما دیتے، لیکن اف سے نیچے ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے نیچے کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو فرمایا ان کے سامنے اف تک بھی تمہیں کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ فلا تقل لہما اف، اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، اور ان کو ڈانٹنا بھی مت۔ وقل لہما قولا کریما، اور جب ان سے بات کرنے کی باری آئے تو بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے ہی نرم لہجے میں ان سے گفتگو کرنا۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ مدر ڈے، ہر دن تمہارا مدر ڈے ہے، ہر دن تمہارا فادر ڈے ہے، ہر دن کے اندر اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، ہر دن کے اندر اپنے والدین کے ساتھ عزت اور احترام کا معاملہ کرو، ہر دن کے اندر اپنے والدین کی آواز سے اپنی آواز کو نیچا کرو۔ ایک اللہ کے ولی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب والدہ اپنے کمرے میں ہوتی تھی وہ گھر کی چھت پہ نہیں چڑھا کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری والدہ کی شان میں گستاخی ہو جائے، میری والدہ نیچے ہو اور میں چھت پہ ہوں تو میں یہ گستاخی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ امام زین العابدین اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے سے حتی الامکان بچا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت ایسا کیوں کرتے ہیں، والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے؟ فرمایا کہ میں اس لیے اس سے بچتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں، کھانا کھاتے ہوئے ایک ایسا لقمے کے اندر کوئی ایسا لقمہ جس کی طرف میری والدہ کی نظر ہو اور میں وہ لقمہ اٹھا لوں اور میری والدہ کو یہ چیز ناپسند ہو جائے، میں اس لیے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھانے سے بھی اجتناب کرتا ہوں، کہیں اتنی سی بھی گستاخی میرے سے نہ ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ اسلام کی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کرو۔ امام مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت حج کے سفر پر تشریف لے گئے، اور جب حضرت حج کے سفر پر تشریف لے گئے تو وہاں جا کر حج کے سفر کے اندر آپ نے وہاں پر خواب دیکھا۔ اس خواب کے اندر دیکھا کہ لاکھوں کا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا، اور کہنے لگے، بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، مولا اتنے لوگوں نے حج کیا ہے، اتنے لوگوں نے حج کیا ہے، کیا ان سب لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ ان سارے لوگوں کا حج آپ نے قبول کر لیا؟ فرمایا ہاں، میں نے ان سارے لوگوں کا حج قبول کر لیا، صرف ایک بندہ ہے جس کا حج میں نے قبول نہیں کیا، ایک بندہ ہے۔ کہنے لگے یا اللہ وہ کون ہے جس کا حج آپ نے قبول نہیں فرمایا؟ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں آواز آئی کہ وہ بندہ محمد بن ہارون بلخی ہے، محمد بن ہارون بلخی ہے جس نے حج کیا ہے اور اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ تو کہتے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میں بیدار ہوا تو میں بھاگا اس آدمی کو تلاش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا وہ خراسان والے لوگ کہاں ہیں؟ خراسان والے لوگوں کو تلاش کیا، ان میں بلخ کے لوگ کہاں ہیں؟ بلخ کے لوگوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں محمد بن ہارون بلخی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ میں کہ وہ کہاں پہ ہے؟
کہا کہ محمد بن ہارون بلخی اس وقت وہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک خیمہ لگا کر اللہ اللہ کے اندر مصروف ہے، اس سے بڑا تو ہمارے ہاں نیکی کوئی نہیں ہے، وہ تو اتنا عبادت گزار ہے، اور یہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ وہ آدمی ہے جو آج تک 24واں حج کر رہا ہے، یہ والا وہ 24واں حج کر رہا ہے، اور 24واں حج کرتے ہوئے آج وہ یہاں پر آیا ہے، وہ خیمہ نصب کر کے اللہ اللہ کے اندر عبادات کے اندر مصروف ہے کہ میں لوگوں سے کٹ کر وہاں جا کر عبادت کروں۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں، اور جا کر اس کے خیمے کے پاس کھڑے ہوئے، اور خیمے کے پاس جا کر کہنے لگے کہ محمد بن ہارون بلخی تمہارا ہی نام ہے؟ اس نے کہا جی، سلام کیا سب سے پہلے، اس نے کہا جی وعلیکم السلام، کہا کہ تم ہی ہو محمد بن ہارون بلخی؟ کہنے لگا جی میں ہی ہوں، آپ مالک بن دینار ہیں؟ تو فوراً آپ پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہاں میں مالک بن دینار ہوں، لیکن پریشان اس بات پہ ہوئے کہ اس کو پتا کیسے چلا کہ میں مالک بن دینار ہوں؟ اور پھر اس سے پوچھنے لگے کہ بھائی کیا کام کر رہے ہو، کیا عمل کر رہے ہو؟ کہتے تمہیں خواب آیا ہوگا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے آئے ہو میرے پاس؟ تو حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میری حیرت، میں اور مرتبہ حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ کیسی عجیب بات اس نے کر دی، وہ بات یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہے، خواب میں نے دیکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے خواب دیکھا ہوگا کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، اس لیے تشریف لائے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو آپ نے پھر رونے لگ گیا محمد بن ہارون، تو کہا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا، کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ خانہ کیا ہے، میں اپنی اللہ کی نافرمانی والی عیش و آرام کی زندگی گزار رہا تھا، ہر طرح کی آسائشیں اللہ نے دی ہوئی تھی، اور ایک دن شراب کے نشے میں مست میں اپنے گھر کے اندر داخل ہوا، ہوں تو گھر کے اندر میری والدہ صاحبہ تنور پر روٹیاں پکا رہی تھی، میں نے اسی حالت کے اندر اپنی والدہ کو دیکھا، تو میری والدہ نے کہا کہ اب اس وقت تم آئے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ہاں مجھے جلدی سے کھانا دو۔ میں نے اپنی والدہ سے کھانے کے لیے بدتمیزی شروع کر دی، تو اس نے کہا روزہ نہیں رکھا تو کم از کم روزہ داروں کا احترام ہی کر لو، روزہ دار تھے سب، تو کہنے لگی روزہ نہیں رکھا تو کم از کم روزہ داروں کا احترام ہی کر لو، اتنی بھی کیا جلدی ہے کھانے کی؟ تو کہنے لگے کہ میں نشے کے اندر تھا، میں نے اسی حالت میں اپنی ماں کے منہ پر ایک تماچا دے مارا، ادھر میں نے تماچا مارا اور ادھر روٹیاں پکا رہی تھی تنور کے پاس، میری والدہ تنور کے اندر جا گئی، مجھے لوگوں نے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا، میں تو نشے میں تھا۔ اگلے دن جب بیدار ہوا، دروازہ کھلا، دیکھا تو بیوی میری کپڑے اٹھا کر جا رہی ہے۔ میں نے کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ وہ میری بیوی بھی چلی گئی۔ میں نے کہا میری ماں کہاں ہے؟ اس نے کہا ماں کو تو قتل کر چکا ہے، مار چکا ہے، تو نے مار دیا اپنی ماں کو۔ تو وہ کہتا کہ میں اسی وقت اتنا دھچکا لگا کہ میں نے اپنے جتنا مال و دولت تھا یہ سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، اور جتنا کچھ تھا میں سب کچھ لگا دیا، اور لگانے کے بعد اس وقت سے اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں، اور اسی پریشانی کے اندر ہوں، اور 24 سال ہو گئے مجھے حج کرتے ہوئے۔ جب بھی میں حج کرتا ہوں، حج سے فارغ ہوتا ہوں، تو کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی میرے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے، تیرا حج قبول نہیں ہے۔ اسی طرح روتا دھوتا واپس چلا جاتا ہوں، پھر اگلے سال اسی امید سے آ جاتا ہوں کہ مولا میں تیرے دربار کے اندر معافی کا طلبگار ہوں، تو مجھے معاف فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اس کے پاس سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ جب میں واپس آیا تو آ کر پھر میں نے جب آرام کیا تو مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور مجھے زیارت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے مالک بن دینار، تو نے اس کو بھی مایوس کر دیا، تو نے بھی مایوس کر دیا۔ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ اس کا معاملہ ہی اتنا عجیب و غریب تھا۔ فرمانے لگے کل قیامت کے دن جب اللہ کے دربار کے اندر وہ بندہ پیش ہوگا، پیش ہونے کے بعد اس کی ماں کے سامنے جب اس کو لایا جائے گا، ماں کہے گی اس کے بارے میں مجھے انصاف چاہیے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت اس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ فرما دیں گے، اور جب فیصلہ ہوگا اس کو جہنم میں لے جایا جانے لگے گا تو یہ اپنی ماں سے درخواست کرے گا، ماں مجھے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا اور میں جہنم کے اندر
जल जाऊंगा। मेरी माँ, मैं क्या करूंगा, मेरी जहन्नम के अंदर जाने का इंतजाम हो रहा है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम मालिक बिन दिनार से फरमा रहे कि मालिक बिन दिनार, उस वक़्त यही माँ अपने रब की बारगाह में दरख्वास्त करेगी, मौला मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया तो इसको जाने दो, मैंने अपने बेटे को माफ। माँ का दिल तो अल्लाह ने ऐसा बनाया कि माँ माफ कर देती है, लेकिन औलाद को अपनी जुबान को इस्तेमाल करते हुए सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, अपने दूसरे मामलात के साथ जब वो मसरूफ होता है, उस वक़्त वो इस चीज़ की फिक्र से गाफिल होता है कि मैं अपने वालिदैन के साथ कैसा सलूक कर रहा हूँ। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के पास तो एक सहाबी ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह मुझे जिहाद की इजाज़त दीजिए। तो मेरे महबूब ने क्या फरमाया था, क्या तेरे वालिदैन जिंदा हैं? उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह जिंदा है। फरमाया कि जाओ जाकर उनकी खिदमत में जिहाद करो। जब तुम उनकी खिदमत करोगे, अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब उनकी खिदमत करने के अंदर अता फरमा देगा। तुम उनकी खिदमत करोगे। आज तुम अपने वालिदैन की खिदमत को बोझ समझ कर करते हो। आज एक वक्त वो भी था, एक आदमी को देखा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अपनी वालदा को कंधों पे उठाया हुआ है, कंधों पे उठाकर बैतुल्लाह का तवाफ करवा रहा है। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब देखा तो कहा ये कौन है? कहा ये मेरी माँ है। हज़रत मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया ना, अब तो मैंने अपनी माँ को कंधों पर उठाकर बैतुल्लाह के चक्कर लगवाए, सफ़ा मरवा की सही करवाई। हज़रत मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया। फरमाया कि तूने अपनी माँ का हक तो क्या अदा करना, किसी एक रात का भी तूने हक अदा नहीं किया। जब माँ गीले बिस्तर पे सोकर भी तुझे भिक्षु के बिस्तर पर लेटाती थी, जब माँ खुद भूखी रहकर भी तुझे खिलाती थी, जब माँ तेरा दर्द खुद अपने सीने में महसूस करती थी, तूने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया। ये कैसे अदा कर सकता है तू हक? अपने वालिदैन का हक अदा करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ, तुम ये कर सकते हो, वालिदैन अगर जिंदा हैं उनके साथ हुस्न सलूक करो, उनके साथ जुबान अच्छी इस्तेमाल करो, उनकी खिदमत के अंदर वक्त गुजारो, उनके खिदमत के अंदर अपने औकात को लगा दो। अगर वो दुनिया से जा चुके हैं तो वो लोग जिनसे तुम्हारे वालिदैन मोहब्बत किया करते थे, उनके साथ तुम भी हुस्न सलूक का मामला जोड़ कर। एक सूरत है कि अगर तुम अपने वालिदैन के मिलने वालों से, अपने वालिदैन के ताल्लुक वालों से हुस्न सलूक शुरू कर दोगे, अल्लाह तुम्हें वालिदैन के फर्मा बरदारों के अंदर शामिल फरमा देगा, वालिदैन के फर्मा बरदारों के अंदर शामिल फरमा देगा। एक आदमी अल्लाह के महबूब नबी अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, क्या मेरे लिए तौबा की कोई गुंजाइश है? क्या तौबा हो सकती है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? तुम्हारी माँ जिंदा है? कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा जिंदा नहीं है। फरमाया जाओ जाकर अपनी खाला से हुस्न सलूक करो, अपनी खाला के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी माँ के बहन के साथ अच्छा सलूक करो, अल्लाह तुम्हारी इस तौबा को भी कबूल फरमा देगा। इतना बड़ा गुनाह भी अगर तुम अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक नहीं कर सकते तो वालिदैन के मुताल्लिकीन के साथ, वालिदैन के मिलने जुलने वालों के साथ हुस्न सलूक का मामला कर लो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे हैं। एक देहाती आदमी रास्ते में खड़ा हुआ, रास्ते में खड़े खड़े उसने देखा तो हज़रत को सलाम किया। हज़रत अपनी सवारी से उतर आए और उतर कर उसे मुआनका किया। मुआनका करने के बाद उसके सर के ऊपर अपने सर से अमामा उतार कर दिया और फिर उसके बाद अपना घोड़ा जिसके ऊपर आप जा रहे थे, वो घोड़ा भी उसको तोहफे में दे दिया। तो एक आदमी हजरत के साथ खड़ा हुआ था, कहने लगा हजरत ये तो मामूली आदमी था, छोटा सा तोहफा भी देते इसमें खुश हो जाना था, आपने अपना अमामा भी दे दिया, आपने अपना घोड़ा भी दे दिया, सवारी भी अपनी दे दी, सब कुछ दे दिया, ये तो मामूली तोहफे पर भी राजी होने वाला था। आपने फरमाया ये मेरे वालिद का दोस्त है, मेरे वालिद का दोस्त है, मैं अपने वालिद के दोस्त से हुस्न सलूक कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बेहतरीन नेकी ये है कि तुम अपने वालिदैन के मुताल्लिकीन के साथ हुस्न सलूक